ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ رحمان کے بندے وہ ہے جو یوں کہتے ہیں ہمارے رب تو ہم سے ہٹا دے جہنم کے عذاب کو، بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے اور جہنم بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور بری جگہ ہے رہنے کی۔ اللہ رب العزت نے اپنے مخصوص بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے مخصوص بندے وہ ہیں کہ جن کا حال یہ ہے کہ جو اپنی رات بھی گزارتے ہیں رکوع سجدے میں، حقوق کی ادائیگی بھی کرتے ہیں اور حقوق کی ادائیگی کے باوجود وہ مجھ سے ڈرتے رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا دے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے عذاب سے ڈرنا۔ اسی لیے حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے، اے انسان مجھے تجھ پر تعجب ہے، تو بیماری کے خوف سے کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے لیکن جہنم کے خوف سے گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا۔ بیماری میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایڈوانس میں پوچھتے ہیں، ڈاکٹر کہے گا کہ بھئی یہ کھا سکتے ہیں، کہیں گے نہ کھاوے تو بھئی مت کھانا۔ اور شریعت کے معاملے میں کوئی ایڈوانس پرہیزی کی بات نہیں ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ نبی نے جو کام کرنے کو کہا، جو تمہیں دیا تم اس کو تھام لو اور جس سے روکا اس سے رک جاؤ، کوئی ایڈوانس کی بات ہی نہیں ہے۔ اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دھونکا گیا، یہاں تک کہ اس کی آگ ایک دم سفید ہو گئی۔ 1000 سال تک پھر جلائی گئی، دھونکا گیا، اس کی آگ لال ہو گئی۔ 1000 سال تک پھر جہنم کی آگ کو جلائی گئی تو اس کی آگ کالی ہو گئی۔ 3000 سال تک جہنم کی آگ کو جلایا گیا ہے۔ 3000 سال تک دنیا کی آگ 1 سیکنڈ میں جل جاتی ہے، 1 سیکنڈ میں۔ اس آگ کو برداشت کرنے کی بات تو بہت دور، 1 سیکنڈ میں جلی ہوئی آگ، اس کے ساتھ کوئی اگر برتن بھائی رکھا ہوا تھا، ہم کو پتہ نہیں تھا اور ہم نے بغیر پکڑ کے اس کو پکڑ لیا تو اچھل جاتا ہے، لیکن آنی چاہیے گرم نہیں، غصے ہو جاتے ہیں، پھوڑے ہو جاتے ہیں ہم کو اس کے نتیجے میں۔ حالانکہ آگ کو نہیں پکڑا بلکہ اس حصے کو پکڑا ہے جس کا آگ سے کچھ دیر تعلق ہوا تھا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر وہ آگ کا کیا حال ہوگا؟ دنیا کی آگ، تو پھر دنیا کی آگ کا یہ حال، تو پھر جہنم کی آگ کا کیا حال ہوگا؟ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عذاب دینے کے لیے دنیا کی آگ ہی کافی تھی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ 69 درجہ بڑی ہوئی ہے، اور دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں بھاگ اور حصہ ہے۔ تو 70ویں بھاگ والی آگ کی یہ حالت ہے، تو جو اوپر کے جو 69 درجہ جو ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ اور جہنم میں صرف آگ کا عذاب نہیں ہے، طرح طرح کے دوسرے عذابات بھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جہنمی آدمی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں اگر اس کو ڈال دیا جائے
تو وہ چینج کی نیند سو جائے گا. دنیا کیا کہ چینج کی نیند اس کو نیند آ جائے گا, اسی میں سو رہا ہے. آپ اندازہ لگاؤ سورج ہزاروں مائل دور ہے, وہ ریچارج جو ہوتا ہے نا سورج, وہ جہنم سے ریچارج ہوتا ہے. اس کو جو مل رہی ہے جو تپش وہ جہنم سے ملتی ہے. تو اب جو چیز ریچارج ہو رہی ہے اس میں اتنی تپش ہزاروں مائل دور رہ کے بھی سب کی کھوپڑیوں کو پھاڑ دیتا ہے. اور روزے میں تو دوپہر میں کسی کو چھیڑ بھی نہیں سکتے, کھوپڑی بھیک مانگتی ہے چھیڑ, سمجھ رہے ہیں. تو پھر اب جہاں سے اس کو چارج کیا جاتا ہے جہنم, اس کی آگ کا کیا ہوگا. پھر جہنم میں صرف آگ کا عذاب نہیں ہے, اژدہوں کا عذاب, سانپ کا عذاب, ٹھنڈک کا عذاب. کیونکہ زیادہ ٹھنڈی بھی تو آدمی کو پریشان کر دیتی ہے. الگ الگ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی جیسا پیشنٹ ایسا علاج, بھائی آئی سی یو کے قابل ہے, یہ فلاں کے قابل ہے, یہ اس کے قابل. ابھی تو یہ کورونا میں سب حافظ ہو گئے, کون کس کے قابل ہے. برابر ویسے ہی وہ گناہوں کے بھی گریڈ ہے کہ بھائی اس کو کہاں لے جانا ہے. کوئی وی آئی پی روم میں جہنم کی اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے, ٹھوکم ٹھوکی کہاں کرنی ہے, کہاں لے جانا ہے, اس کو یہاں لے جانا ہے, وہاں لے جانا ہے. تو اب یہ رحمان کے بندے سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان پہ ڈر اور خوف اتنا غالب ہے کہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں, اے اللہ کی جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا دے. جہنم کی گہرائی اتنی لمبی. ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے, دیکھا کسی چیز کے پڑھنے کی آواز آئی, پوچھا بھائی کس چیز کی آواز ہے, تو فرمایا کہ میں جہنم میں ایک چٹان پھینکی گئی تھی, 40 سال پہلے پھینکی گئی تھی, اس کی گہرائی میں آج پہنچی ہے. سمجھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اس سے سمجھ میں کیا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے. اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے. ہمارا حال یہ ہے, اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر کے بھی ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. ابھی گزشتہ رات میرے شیخ حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہ حضرت کا روزانہ رات میں 12 بجے لائیو بیان ہوتا ہے. تو حضرت نے ایک عجیب بات بیان فرمائی, سننا چاہیے ہم کو, اگر سوتے نہیں تو سننا چاہیے. حضرت نے فرمایا کہ کم سے کم ایک مرتبہ تو روزانہ پابندی سے جنت مانگو. ایک مرتبہ پابندی سے مانگو. بول ہم تو مانگتے نہیں ہیں, ہم مانگتے ہی نہیں. تو بھائی رحمان کے بندے وہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں, جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں. اور جہنم کا بڑی خطرناک جگہ ہے. بھائی چولہے میں آدمی تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے, کچن میں تو پریشان ہو جاتا ہے. حالانکہ اس کو تو کیا کیا بولے, یہ کیا رکھی, بولے یہ چمنی رکھی. بولے کیوں چمنی, بولے گرمی اوپر چلی جائے. طرح طرح کے انتظامات بھی کرتے ہیں, پھر بھی پریشان ہوتے ہیں. تو جہنم میں تو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور چھٹی صفت جو بیان فرمائی, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں. نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, اور ان کا خرچ کرنا اس افراط اور تفریط کے درمیان اعتدال سے ہوتا ہے. اب آج کل ہمارا حال یہ ہے, کسی حکیم سے کسی نے سوال کیا کہ مالدار کون,
تو انہوں نے جواب دیا جس کا خرچ آمدنی سے کم ہو، جس کا خرچ کیا ہو، آمدنی سے کم ہو۔ پھر پوچھا غریب کون؟ بولے جس کا خرچ آمدنی سے زیادہ ہے۔ بھائی دیکھیے اس کو ایک مثال سے سمجھے، بھائی ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے جمع پڑے ہیں، 100 روپے روزانہ کماتا ہے، 500 خرچ کا ہے، تو ایک وقت وہ آئے گا وہ قرض میں چلا جائے گا۔ ایک آدمی وہ 1 روپیہ بھی اس کے پاس ہے نہیں جمع، 100 کما رہا ہے اور اس کے اندر ہی میں خرچ بھی کرتا ہے، اس کے اوپر جاتا نہیں۔ تو ایک وقت وہ آئے گا اس کو تھوڑا تھوڑا سیونگ اس کو بہت آگے نکال لے گا، اور وہ آدمی جو ہے وہ قرض دار ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت والا تھانوی علیہ الرحمٰن نے یہ بات لکھی ہے کہ رزق کا معاملہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن کم خرچ کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ روزی تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن کم خرچ کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اب ہمارے اختیار میں جو ہے وہ تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں جو ہے اس کے پیچھے نادوں کے پڑ گئے۔ کل ایک جگہ میں گیا کہ مفتی صاحب صبح سے وہ دوپہر ہو گئی ہے، ظہر ہو گئی، ایک آدمی دکان میں گھسا نہیں ہے۔ یہ شکوے والی بات بھی ختم کرنی چاہیے۔ جب بہت آتے تب کہتے ہیں، جب دکانوں پہ بہت گراہک لے کے اللہ کا شکر چلتا ہے، روزی روٹی نکل جائے گی۔ انداز یہ تھی کوئی شکر کا چلتا ہے، چل اللہ کا کرم ہے، نہیں کبھی ایک دو دن جو کبھی ایسے ہی خالی چلے گئے اور بیٹ ہو گئے، کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، او ہو اس میں تو مر جاتے ہیں۔ اللہ کا نظام دیکھو کہ کسی نے ایک بھی گراہک نہیں آتا ہے تو ٹھیک ہے ابھی روزہ ہے، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی دن گراہک نہیں ہوتی، روز دن بہت زیادہ کھانا بھی کھاتے ہیں، ناشتے بھی کرتے ہیں کہ بھائی چلے یار تھوڑا گھنٹہ لے بیٹھتا، تھوڑا پاؤ بھاجی کھا کے آ، میں نے کھمڑ کھا کے آ، میں نے یہ کر کے آ۔ اور جس دن بہت گراہکی ہوتی ہے تو دوپہر کا ٹفن رات تک کھانے کی نوبت نہیں آتی۔ اللہ کا نظام دیکھو کہ زیادہ روزی دے کر بھوکا رکھے، اور جس دن کچھ نہ ہو بولے تو ریگولر تو کھائی لیکن ایکسٹرا بھی کھاتا رہے چلا۔ شکر کا غلبہ ہونا چاہیے، شکر کا کیا ہونا چاہیے؟ غلبہ ہونا چاہیے۔ بھائی کم خرچ کرنا یہ ہمارے اختیار ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ۔ آج کل یہ باہر کے کھانے کی ایسی عادت پڑی، اللہ کی پناہ، گھر کا کھانا اچھا نہیں لگتا۔ جب دیکھو تب کیا پتا پی ایچ ڈی کیا ہے، ہماری نئی نسل نے تو پی ایچ ڈی کیا ہے، پی ایچ ڈی نے پھرا ہوا دماغ، یہ پھرا ہوا دماغ کا شارٹ کٹ پی ایچ ڈی۔ گھر کے کھانے میں ان کو صبر نہیں آتا، 50 100 200 تو ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اب وہ عادت پڑ گئی ایسے اڑانے کی پیسے، اور پھر نہیں ملیں گے تو چوریاں کرے گی، نہ کرنے کے کام ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ لہذا اپنے بچوں پہ خود بھی کنٹرول کرے، بچوں پہ بھی کنٹرول کرے، گھر کے چھوٹے بڑوں کو بھی اس پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ تو رحمان کے بندے خرچ کرنے میں جو ان کی چھٹی صفت بتائی کہ وہ اللہ کے مقبول بندے مال خرچ کرنے کے وقت نہ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخل و کوتاہی، بلکہ دونوں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتے ہیں۔ آیت میں اسراف اور اس کے بالمقابل اقتار کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اسراف کے لغوی معنی حد سے تجاوز کرنے کے، اصطلاح شریعت میں ابن عباس، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ اور ابن جریج کے نزدیک اللہ کی معصیت میں خرچ کرنا اسراف ہے۔ خدا کی نافرمانی میں مال خرچ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے، فضول خرچی، اگرچہ پیسہ ہی ہو۔ اور بعض حضرات نے فرمایا جائز اور مباح کاموں میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا تو تبذیر یعنی فضول خرچی کے مد میں داخل ہو جائے، وہ بھی اسراف کے حکم میں ہے، کیونکہ تبذیر یعنی فضول خرچی بنص قرآن حرام اور معصیت ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے
ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ کوئی ڈائریکٹ اگر ان کو کہہ دے تو شیطان کا بھائی، بولے وہ تو 5 ٹائم کا حاجی قربان مانے کرو، جب وہ امام صاحب کو سب سے پہلے مسجد میں جاتا ہوں تو میرے کو شیطان کا بھائی کہتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ جو پیسے ایسے ہی بیجا اڑاتے ہیں، آج ہمارا حال عجیب ہے، خدا کے نام پہ مانگا تو پائی بھی نہ ملی، ہوس کے نام پہ کھل گئے منہ خزانہ، اپنی خواہشات میں ہزاروں لاکھوں روپے اڑا رہے ہیں، وہاں نہ لاک ڈاؤن رکاوٹ، نہ اور کوئی دھندے کا قائم ہونا نہ ہونا وہ رکاوٹ، کرتے ہیں کہیں نہیں۔ اور جہاں اللہ کے دین کے لیے ضرورت مند کے لیے اگر کوئی بات ہو رہا ہے، مفتی صاحب کیا بتا رہے ہیں، اللہ چلاتا ہے، کیسا چلتا وہ خبر نہیں ہے میرے کو، تو آج خبر پڑی ہے تو پیدائش سے تیرے کو اللہ چلاتا ہے، تو تیری ماں کے پیٹ میں تب بھی اللہ چلاتا تھا، اس کو کوئی دوسرا چلانے والا ہے، سمجھ رہے ہو؟ عجیب عجیب بات بھائی۔ اسی لیے دیکھو یہاں ایک بات بھی بتلاتا چلو، زکوٰۃ کے معاملے میں عورتوں کو بھی عادت ڈلوانی چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، وہ مرد نکال دیتے ہیں نا تو اس کو اتنا جھٹکا بھی نہیں لگتا، تو ان کو جنت کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے کام دے دیا، ان کا مزاج بناؤ اللہ کے لیے خرچ، آپ مرد ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور ان مسئلے کی بات نہیں کروا، اصل ان کے اندر اللہ کی نسبت پہ خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کب ہوگا؟ وہ ان کو بھی تو ضرورت ہے جنت کی، اللہ کے لیے خرچ کو بھی تو کرنا ہے، وہ اپنی ضرورت اپنی خواہشات، اس لیے آپ نے دیکھا نوٹ بندی کے وقت میں کتنا کالا دھن نکلا تھا، وہ کالا دھن وہاں سے تو آیا نہیں باہر سے، لیکن یہاں سے نکل گیا سب کا، کوئی کی کوٹھی میں سے، کوئی کی تیجوری میں سے، کوئی کی کہیں سے جنات بھی جاتے ہوئے ڈرتا ہوا کہاں سے اٹھاؤں گا، ایسی جگہ پر۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ میری بیوی نے نوٹیں نکالی تو بولے وہ سب چوہے نے قطر ڈالی، خیر تو بھائی عورتوں کو کیا کرنا چاہیے، ان کو بھی عادت اللہ کے لیے خرچ کرنے کی، اپنی ضروریت اپنی ضرورت اپنی خواہشات، اس میں تو ماشاءاللہ اگر مرد کے پاس نہیں ہوگا تب بھی عورت کر ڈالتی ہے، ان کا ایک مزاج بنانا چاہیے۔ اور اختیار کے معنی خرچ میں تنگی اور بخل کرنے کے ہیں، اصطلاحی شریعت میں اس کے معنی یہ ہے کہ جن کاموں میں اللہ اور رسول نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان میں خرچ کرنے میں تنگی برتنا اور بالکل خرچ نہ کرنا بدل اولا اس میں داخل ہے۔ یہ تفسیر بھی حضرت ابن عباس، قتادہ وغیرہ سے منقول ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کی صفت مال خرچ کرنے میں یہ ہوتی ہے کہ اسراف اور اقتار کے درمیان اعتدال اور میانہ روی پر عمل کرتے ہیں، کچھ فضول خرچی بھی نہیں، اور جب ضرورت ہے تو وہاں ہاتھ کھینچتے بھی نہیں بلکہ وہاں لگا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من فقہ الرجل قصده فی معیشتہ، انسان کی دانش مندی کی علامت یہ ہے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے، نہ اسراف میں مبتلا ہو نہ بخل میں۔ اب یہ اسراف والا معاملہ ہمارے یہاں کی شادی بیاہ میں رسومات میں اتنا ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے کہ اللہ کی پناہ، ایک وہ اسٹیٹس جیسا بنا لیا ہے کہ بھائی میرا اسٹیٹس ایسا ہے، تو اس اعتبار سے اتنی ویرائٹیاں تو ہونی چاہیے، تعریف کرنے والے ملیں گے، دعائیں دینے والے نہیں ملیں گے۔ کیا کبھی کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ دیکھو اگر آپ کو 5 لاکھ شادی میں خرچ کرنے کرو، میں آپ کو روکتا نہیں ہوں، 3 لاکھ خرچ کرو، 2 لاکھ کوئی غریب کو دے دو، وہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، غریب کو دے، اور اس کی جو دعا نکلے گی تو کہاں سے کہاں کو پہنچا دے گی۔ یہاں 50 ویرائٹیاں بھی گلیں گے تو بولے نمک کم تھا، زیادہ تھا، ایسا بنانے کی ضرورت کیا تھی، کھوٹ گیا تھا، تو وہ بڑھیا کہ غریبوں کے بعد اچھا ہوتا ہے،
دعا تو کوئی دے گا نہیں، کمی نکالی ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جگر نکال کے رکھتے ہیں، جگر تو یوں نہیں کہیں گے جگر نکال کے رکھا، کیا کہیں گے خون کی بدبو آتی تھی، اس نے جگر نکال کے دے دیا تو خون کی بدبو آتی تھی، سب سوچو کیا ہے یہ حال ہے۔ تو بھائی ہر جگہ یہ فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عال من اقتصد، یعنی جو شخص خرچ میں میانہ روی اور اعتدال پر قائم رہتا ہے وہ کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوتا، درمیانی چال سے چلتا ہے۔ آج کل لوگ جو قرض دار بھی بنتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر کہ اس میں کیا وہ اپنی کچھ پرسنالٹی اور امیج ایسی پڑھنی چاہے کہ بھلے کچھ نہیں لیکن خبر پڑے کہ میں بھی ہوں، وہ میں بھی ہوں تو کبھی اس کو ٹوپی پہنا دی، اس کو ہیلمٹ پہنا دیا، کسی کا بلو اڑا دیا، یہی ہوتا ہے۔ بھائی ہم کیا کسی کو کوئی سبق دیں گے؟ کچھ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ دے گا جو ہے وہ بس۔ لیکن اب جو قرض ہوا اس کے ذمہ دار تو ہم نے، 1 روپیہ بھی اگر کسی کا باقی ہوگا تو یوں سمجھو کہ بھائی جنت نہیں مل سکتی، بولے یہ حقوق العباد کا معاملہ، اس کی ادائیگی پہلے کراؤ، شہید سے بھی معاف نہیں۔ اب یہاں تو معاملہ قرض میں، کسی صاحب نے کسی کو پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ لوگ زندگی بھر یاد کریں، بولے قرضہ لے لینا واپس مت دے، پھر مرنے کے بعد بھی یاد کریں گے، قرضہ لے لے اور واپس مت دے۔ میں نے کسی جگہ لکھا ہوا دیکھا تھا، قرض لیتی بیڑا، تو ادھار لیتی بیڑا، قرض ادھار لیتی بیڑا تو بکری کا فوٹو گرایا ہوا، آپتی بیڑا تو شیر کا منہ پھٹا ہوا، بھاگ جاؤں گا میں، 10 لاکھ کا مکان ہے میرا، کیا 5,000 میری عزت کی داؤں پہ لگا دیتا ہے۔ اور یہ یاد رہے آدمی کی دینداری کا اندازہ اس کے دنیاوی معاملات سے ہوگا، نماز روزہ زکوٰۃ حج سے نہیں ہوگا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگوں کی زندگی میں دین عبادت کی لائن سے آئے گا اور معاملات کی لائن سے نکل جائے گا۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب دعوت برکاتہ میں تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پائی، کئی سال ساتھ میں رہے، بولے کئی خطوط میں مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے یہ بات لکھوائی، کسی کی نماز کو دیکھ کے معاملہ مت کرنا، بولے وہ زندگی الگ ہے نا، معاملے والی زندگی الگ ہے۔ ٹوپی پہن کے ایسا کرتے ہیں جھبا لے، نفس اس کے ساتھ ہے، نفس تیرے ساتھ ہے، نفس میرے ساتھ بھی ہے۔ داڑھی والوں کو ایسا کرتے ہیں تو وہ سب کوئی سنگ لے کے نہیں آئے ہوئے، سمجھ رہے ہو؟ تو ہمارے بھائی معاملات کی صفائی بہت ضروری ہے، معاملات کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اور یہ مال کا معاملے میں اللہ معاف فرمائے اچھے اچھوں کے پیر پھسل جاتے ہیں، یہ گراؤنڈ ایسا ہے کہ ایسے راؤنڈ چلتے ہیں اس پر کہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مخصوص بندوں میں شامل فرمائے۔ یہ اب تک کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، اب آگے رحمان کے بندے وہ جو کیا نہیں کرتے، یہ کرنے کی پوری بات آ گئی، 6 باتیں کہ بھئی یہ کام کرتے ہیں، وہ کیا نہیں کرتے وہ انشاءاللہ العزیز آئندہ۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی یہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی یہ 5 50 60 70 لوگ بیٹھتے ہیں، الحمدللہ یہ آن لائن میں ہزاروں لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ چاروں طرف ماشاءاللہ لوگ یہ وقت کی کئیوں کے میسیج آتے ہیں کہ میں نے بھی قادر بھائی کو بتلایا پناما سے میسیج آئے گا، الحمدللہ ہم پابند نظام کی تفسیر سنتے ہیں۔ تو بھائی یہاں جب ہم موجود ہے تو بھائی ہم کو شرکت کرنی چاہیے، اگر ہے تھوڑا وقت آگے پیچھے کر کے ہم کو اس میں شرکت کرنی چاہیے، بہت فائدہ ہوگا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہمارا قمر جماعت صاحب اب رات میں 12 بجے روزانہ حضرت کیا ضرورت ہے ان کو بیان کرنے کی، ایک امت کی اصلاح کی فکر، الحمدللہ ہزاروں لوگ رات میں سنتے ہیں۔
سمجھ لیجیے آن لائن سے جہاں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے تو وہاں پر فائدے بھی ہے. جو اس کو تو چھری کا معاملہ ہے, چاہو تو کسی کا پیٹ کاٹو, چاہو تو پھل کاٹو. بھائی اس کی دعوت دے, انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. بس یہ 6:30 سے آگے نہیں بڑھے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة الفردوس والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم. برحمته.